الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ برادران اسلام، معزز حاضرین اور حاضرات، کل کے درس میں سورۃ الفاتحہ کا اجمالی تعارف، مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش ہوا۔ کل کی تراویح میں اور آج کی تراویح میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی گئی، سورۃ البقرہ کو سنا گیا۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے۔ سورۃ البقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے گائے کا تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس سورت کے شان نزول کے تعلق سے امام شوکانی وغیرہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک مالدار شخص تھا، کافی باثروت، کافی باحیثیت شخص تھا، اور اس کے پاس اپنی کوئی ذاتی اولاد نہیں تھی، نہ لڑکے تھے نہ لڑکیاں تھیں۔ اس کا اپنا ایک بھتیجا تھا، جو بھتیجا اس مالدار شخص کے پورے مال کا وارث ہو رہا تھا۔ چنانچہ بھتیجے کے اندر مزید لالچ اور حرص پیدا ہوئی، مال کی خواہش پیدا ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہی چچا کو ایک دن جذبات میں آ کر کے، مال کی خواہش، مال کی آرزو میں آ کر کے اس مالدار شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے اپنے چچا کی لاش کو کسی دوسرے کے دروازے پر لے جا کر کے پھینک دیا، ڈال دیا، تاکہ اس قتل کا الزام میرے اوپر نہ آئے، اس قتل کا الزام دوسرے کے سر جائے۔ چنانچہ صبح ہوئی، بات چرچے میں آئی، لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ فلاں نے قتل کیا ہے، فلاں نے قتل کیا ہے۔ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے لوگوں کو ایک گائے
ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو. اس کی پوری تفصیل ابھی آ رہی ہے. اس گائے کو ذبح کرنے کے تعلق سے جو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی گائے کی پوجا ہوتی ہے. گائے کو ماتا کہا جاتا ہے، گائے کو مقدس جانور مانا جاتا ہے. اور جانور کی پوجا، بالخصوص گائے کی پوجا، بنو اسرائیل نے کیا ہے. سب سے پہلے گائے کی پوجا، گائے کو مقدس جو سمجھا وہ بنو اسرائیل نے سمجھا ہے مصر کے اندر. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے مصلحت یہ تھی کہ یہ لوگ گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، اور گائے کی عبادت کے تعلق سے ان کے یہاں یہ عقیدہ سرایت کر چکا ہے کہ گائے کی پوجا کی جائے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی تقدیس اور گائے کی عبادت کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو. اس لیے سورۃ البقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، بنو اسرائیل اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم تھی جس پر سب سے زیادہ نعمتیں نازل کی گئیں، سب سے زیادہ نعمت دی گئی. بار بار قرآن نے کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے یاد کرو میں نے تم کو کتنی ساری نعمتیں دی اور پوری دنیا پر ہم نے تم کو فضیلت دی تھی. اتنی ساری نعمت، اتنی ساری فضیلت کے باوجود اس روئے زمین کی سب سے سرکش، سب سے بدماش اور سب سے بدتمیز قوم بھی ثابت ہوئی. فریب، مکار، جھوٹ، خیانت، احسان فراموشی، فساد فی الارض، ہر طرح کی کمیاں، ہر طرح کی برائیاں بنو اسرائیل کے اندر پائی جا رہی تھی. حتیٰ کہ بچڑے کی پوجا بھی کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنو اسرائیل کے لوگوں نے کہا یہ بتائیے اس گائے کی کیفیت کیا ہوگی، گائے کیسی ہونی چاہیے، ماہیہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا فارض ولا بکر. وہ گائے تو نہ تو بڈھی ہو اور نہ ہی جوان ہو، بلکہ متوسط اور درمیانی عمر کی گائے. مشکل کام تھا. فَفَعْلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. تمہیں جو کہا جا رہا ہے اس کو کرو. جب یہ کہہ دیا کہ بڈھی نہ ہو، درمیانی عمر کی ہو، بہت زیادہ جوان گائے نہ ہو، پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. مَا لَوْنُهَا. آپ نے تو کہہ دیا کہ درمیانی عمر کی ہو، لیکن اس درمیانی عمر کے گائے کا رنگ کیسا ہوگا؟ لال، پیلا، ہرا، زرد کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہا صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. بالکل زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہو، چمکیلی گائے ہو، چمک رہی ہو پورے طور سے. جب یہ گائے کو تلاش کیا، پھر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. کہا یہ بتائیے گائے تو بہت ہے ہمارے یہاں، ان البقرہ تشابہ علینا. گائے تو بہت ہے ایک دوسرے کے مشابہت، ہمیں رہنمائی کیجیے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بہت ساری گائے ہے تو ایسی گائے ہو لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث.
وہ کھیت جوتنے والی گائے نہ ہو، کھیتوں میں چلنے والی گائے نہ ہو، اور نہ ہی کھیت کو سیراب کرنے والی ہو، پانی دینے والی گائے نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب گائے ہو، کوئی عیب اس گائے کے اندر نہ ہو، پورے دور سے صحیح سالم ہو، غیر معیوب گائے ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل نے کہا اب آپ نے صحیح جواب دیا ہے، اب آپ نے صحیح جواب دیا ہے۔ یہ ان کی شرارت، سیدھا حکم ان کو ملا تھا کہ گائے کو ذبح کر دیتے، کام ختم ہو جاتا، لیکن سوال پہ سوال ایک نبی سے پوچھا جا رہا ہے، سوال پر سوال۔ اسی کو شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ آپ کو جو حکم دیا جا رہا شریعت کی جانب سے، نبی کے حوالے سے، آپ بلا چونچرا، بلا تردد، بلا شک آپ اس کو تسلیم کر لیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو لے لیا اور اس جان کے تعلق سے تم آپس میں اختلاف کر بیٹھے کہ کس نے قتل کیا ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ظاہر کرنے والا ہے جسے تم لوگ چھپا رہے ہو۔ تو ہم نے کہا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا ایک لوتھڑا، گائے کا ایک گوشت کاٹو گائے سے، اور اسی گوشت کے حصے سے اس مردے انسان کو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم میں مارو، وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر کے وہ بتائے گا کہ مجھ کو کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ گائے کا ایک ٹکڑا گوشت کا لیا گیا، اس کے بعد مردہ شخص کو مارا گیا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ مجھ کو قتل کس نے کیا ہے، اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ انسان مر چکا ہے، گوشت کا ٹکڑا مارا جا رہا ہے، اور انسان زندہ ہو گیا، پھر وہ فنا ہو گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ ایسے ہی اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ آپ سمجھو اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، اپنا وجود بتا رہا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے اس کے معنی بات کہا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، تم مردار تھے، اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، زندہ کرنے کے بعد پھر اللہ مارے گا، پھر اللہ رب العالمین تم کو اٹھائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنا تعارف پیش کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، لیکن آج کا انسان اس کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کے وجود، اللہ کی علامات جو اللہ رب العالمین نے اپنی علامات دنیا کے اندر رکھی ہے، اس سے رب کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آیت کریمہ پیش کیا، دیکھیے ربط، قرآن جب آپ پڑھیے، اگر آپ عربی جانتے یا عربی سے آپ کو شناسائی ہوتی تو ضرور ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ نے گائے کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے، سخت ہی نہیں ہوئے، پتھر کے مانند سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک مسلمان شخص اللہ اس کے رسول کی بات کو ڈائریکٹ تسلیم نہیں کرتا ہے،
اس میں چونچرا ڈالتا رہتا ہے، لے تو لال ڈالتا رہتا ہے، اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہو، اگر ایسا ہو جائے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور حج کے بعض مسائل کے تعلق سے پوچھنے لگا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس یمنی شخص نے کہا اگر ایسا ہو جائے، اگر ایسا ہو جائے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا اجعل ارعیت بالیمن، اپنے اگر مگر کو جاؤ یمن میں رکھ کے آؤ، اپنے اگر مگر کو یمن میں رکھ کے آؤ۔ یہاں نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث میں نبی نے جو کہہ دیا آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا، بنو اسرائیل کو چاہیے تھا کہ فوراً تسلیم کرتے، لیکن سوال پہ سوال داغتے رہے، سوال پہ سوال کرتے رہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووحد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال۔ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب آپ اگر مگر کا سوال کریں گے گمراہی کے راستے پر آئیں گے، دل سخت ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم کو حج کرنی ہے؟ ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ سائل کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں گیا؟ کہا ادھر آؤ، تم نے جو سوال کیا ہے اگر اس سوال کا جواب میں ہاں میں دے دیتا، کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنی ہے، لوجبت، تمہارے لیے ہر سال حج کرنا واجب اور فرض ہو جاتا، اور اس کی طاقت تم نہیں رکھتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے نبی۔ نبی جس کو کہہ دے ہاں وہ ہاں ہے، نبی جس کو کہہ دے نہ نہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے، یہ نبی کی شان ہے۔ تو کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کے مانند، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں سے پانی نکلتے ہیں، پتھر پھٹتے ہیں، پتھروں سے چشمہ نکلتا ہے، لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور اس پر دینی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات اثر انداز نہیں ہوا کرتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بطور مثال میں آپ کو بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، بعثت نبوی سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہا، یعنی مکہ کے اندر لوگوں ایک پتھر تھا، مکہ کے اندر ایک پتھر تھا، جب اس پتھر کے پاس سے میں گزرتا تھا تو پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، پتھر سلام کر رہا نبی سے۔ قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، انسان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور یہاں پتھر نبی سے سلام کر رہا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے، کتنا عظیم پہاڑ، اس پہاڑ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، اس پہاڑ سے ہم پیار کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے احد پہاڑ پر۔ احد پہاڑ مارے خوشی کے حرکت میں آ گیا، ہلنے لگا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ، مارے خوشی کے ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے کہا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہرے رہا، ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اس لیے کہ اے احد پہاڑ آج تیری پیٹھ پر، تیرے پشت پر ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور 2 شہید موجود ہیں۔ عزیزان گرامی،
پتھر نبی سے، پہاڑ نبی سے محبت کر رہا ہے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ آپ مثال سے سمجھیے کہ انسان کا دل کتنا سخت ہوتا ہے۔ تو اس سورۃ البقرہ کے اندر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی بات جب آ جائے، صحیح سندوں سے صحیح حدیث آپ کو مل جائے، آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا، فوراً اپنے ہاتھ کو روکیے، لے تو لعل کی طرف ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں۔ حجر اسود کے بوسہ دینے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو یہ پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اپنے نبی محترم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ یہاں عمر بن خطاب نے نہیں پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بوسہ کیوں دیا ہے، ہم کو وجہ بتائیے، ہم کو علت بتائیے تب ہم بوسہ دیں گے، جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان اخوان کرتے ہیں۔ نبی نے کیوں کیا، کیسے کیا، آپ جانتے ہیں، نبی کی حدیث ہے سمعنا واطعنا، مانیے اس کو۔ آپ یہ کہہ دیں گے فلاں کے لیے نازل ہوا، فلاں کے لیے نازل ہوا، اور وہ ہیلا کر کے نبی کی باتوں کا انکار کر دیے، آ گئے امام اعظم کی بات پر، آ گئے فلاں صاحب کی بات پر، شخصیت کے پیچھے بھاگنے لگے اور سب سے بڑی شخصیت کو چھوڑ دیا، دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتا پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اتنے میں دوران نماز جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ اپنے جوتے کو نکال دیجئے، اس لیے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے جوتا نکال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا۔ آپ کے پیچھے صحابہ کرام تھے۔ جب صحابہ کرام نے نبی کو بحالت نماز جوتا اتارتے ہوئے نکالتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی دوران نماز ہی اپنے جوتے کو نکالنا شروع کر دیا۔ نماز سے اللہ کے رسول فارغ ہوئے، کہا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنا جوتا کیوں اتار دیا؟ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو جوتا نکالتے ہوئے دیکھا، ہم نے جوتا نکال دیا، بس ہم نہیں پوچھا کیوں نکالا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی آپ بتائیے، بلکہ نبی کو پوچھنا پڑا تم نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے۔ یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ۔ نبی جو کہہ دیں، جو کر دیں، اس کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور بنی اسرائیل کی یہ قوم شرارت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک نبی موسیٰ نے جب کہہ دیا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، فوراً بات کو مان لینا چاہیے تھا، تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن سوالوں کے تھپیڑے میں پھنس گئے اور مشکلات میں آ گئے، پریشانیوں میں آ گئے۔ اس لیے نبی جو کہیں، جیسے کہیں ویسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کے نزول کی وجہ یہ ہے، اور سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان ایسے گھر سے بھاگ جاتا ہے
جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس حدیث سے کئی چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز یہ معلوم ہوئی، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ گھر ایسے ہی ہے جیسے قبرستان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ گھروں کے اندر زندہ لوگ رہتے ہیں، قبرستان میں مردہ لوگ رہتے ہیں۔ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اسی حدیث سے اہل علم نے استدلال کیا کہ قبرستان کے اندر قرآن کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ جائیں فاتحہ پڑھنے لگے، سورہ ناس پڑھنے لگے، سورہ فلق پڑھنے لگے، کوئی دوسری آیت پڑھنے لگے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ ہاں، وہی آیات آپ تلاوت کر سکتے ہیں جو آیات دعا کے طور پر ہیں، جیسے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ جو آیات بطور دعا ہیں انہی آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی سورہ فاتحہ پڑھیں، ناس پڑھیں، فلق پڑھیں، فلاں سورت پڑھیں، یاسین جا کر کے پڑھیں، یہ بدعت ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اتنی بڑی فضیلت، کتنے لوگ ہوتے ہیں مولوی صاحب شیطان سوار ہے، خبیث سوار ہے، آسیب کے شکار ہیں، گھر کے اندر برکت نہیں ہے، گھر کے اندر شیطان نے بسیرا بنا لیا ہے، اور علاج ان کے پاس موجود ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، شیطان کو بھگاؤ۔ لیکن جائیں گے خانقاہ کے پاس، جائیں گے مریدوں کے پاس، جائیں گے پیروں کے پاس جو ایک مکھی نہیں ہٹا سکتے، اپنے اوپر بیٹھے ہوئی گندگی کو دور نہیں کر سکتے، ان سے شیطان کو بھگانے کی امیدیں بیٹھے ہوئے۔ یہ شیطنت ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے سورہ بقرہ کی تلاوت آپ روزانہ کچھ نہ کچھ کیجیے، جتنی آپ کر سکتے ہیں، 4 صفحہ 5 صفحہ 10 صفحہ مکمل سورہ بقرہ اپنی استطاعت کے مطابق آپ پڑھیے۔ اس سورہ بقرہ کی فضیلت ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اس لیے یہ قرآن تمہارے حق میں سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، لوگوں 2 پھول جیسی سورت کو پڑھو۔ اس میں 2 پھول جیسی سورت کون گئے؟ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ فإنهما تأتيان يوم القیامہ، اس لیے کہ یہ دونوں سورتیں اپنے پڑھنے والے کے ساتھ ساتھ قیامت کے روز اس طریقے سے آئیں گی کأنہما غمامتان، گویا کی بدلیاں ہوں، 2 بدلیاں۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی سعادت مندی، خوش نصیبی ہے کہ بادل ایسے شخص کا سایہ کیے ہوگا۔ اور کأنہما غیابتان، یا سائبان کی طریقے سے ہوگا، یہ دونوں صورتیں سائبان کی طریقے سے۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا پرندوں کا جھنڈ، جب کئی پرندے ایک ساتھ اڑتے ہیں تو اس طریقے سے اڑتے ہیں، 2 جماعت پرندوں کا، 2 جھنڈ، 2 جماعت۔ سورہ بقرہ سورہ آل عمران پڑھنے والے کے اوپر اس طریقے سے سایہ کیا ہوں گے۔ تحاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں صورتیں سورہ آل عمران سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑا کریں گی۔ رب ہے، رب کا کلام ہے، رب کا کلام رب سے جھگڑا کرے گا۔ اے اللہ بخش اس شخص کو، اے اللہ معاف کر اس شخص کو، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، تیرے کلام کی تلاوت کرتا تھا، اللہ معاف کر دے تو اسے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کہا لوگوں اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، گھروں کے اندر برکت ہوگی، دلوں میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد کہا
کہ اگر چھوڑ دیا وَتَرْكُهَا حَسَرًا موجب حسرت ہے، افسوس ہوگا، ملامت ہوگی، حد درجہ افسوس ہوگا، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ اور جادو بھی اس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی اہم فضیلت سورہ بقرہ کی 2 حدیثیں میں نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں لوگوں میں سے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے مومنین کا تذکرہ کیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی نشانی بتایا، ان کی صفات کو بتایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کفار کا تذکرہ کیا، کافروں کا تذکرہ کیا، اور کافروں کی صفتیں بیان کیا کہ یہ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا، منافقین کے مکر کو، ان کے دروغ کو، ان کے کذب کو، ان کے جھوٹ کو، ان کے فساد فی الارض کو، ان کے شرارت کو اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اپنا تعارف پیش کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور مقصد یہ ہے تاکہ تم ڈرو، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسے ایسے احسانات کیے ہیں، ہم نے بارش برسائے ہیں، ہم نے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے۔ اس تفصیل کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے تحدی اور چیلنج کو بیان کیا، قرآن کے تحدی اور چیلنج کو بیان کیا۔ قرآن نے 3 مرحلے میں چیلنج کیا ہے لوگوں کو، پوری کائنات کی انسانیت کو چیلنج کیا۔ پہلے قرآن نے کہا کہ ایک سورت لے آؤ، پہلے قرآن نے کہا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر کے پیش کر دو۔ قرآن خود کہتا ہے کہ نہیں لا سکتے کبھی۔ پھر قرآن نے کہا پورا قرآن، اللہ نے کہا کہ پورا قرآن تو نہیں لا سکتے ہو، 10 سورت لے آؤ، 10 سورت پیش کرو۔ عاجز آ گئے۔ جب 10 سورت بھی نہیں لا سکے تو قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ، ایک سورت، بس ایک سورت لا کر کے پیش کر دو۔ تینوں چیلنج سے دنیا عاجز رہ گئی۔ آج تک بلکہ قیامت تک کوئی انسان قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا۔ قرآن جیسی کتاب کو کسی نے پیش نہیں کیا آج، ورنہ بہت سارے لوگوں نے آج قرآن چھاپنے کی کوشش کی، الفرقان کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، لیکن یقیناً اللہ رب العالمین نے سب کا ازالہ کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور قرآن کے محافظ ہم ہی ہیں، قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر آگے چل کر کے سورہ بقرہ پہلے پارہ کے بالکل ابتدا بیچ میں آ کر کے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے واقعے میں خصوصیت کے ساتھ شیطان کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ اس کے اندر 2 چیز آپ سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پارے میں شیطان اور ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کر کے یہ پیغام دینا چاہا کہ لوگوں خبردار، تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس لیے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کیا ہے، تم کو گمراہ کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں گمراہ کیسے کیا؟ آدم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے کہا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے،
لیکن شیطان نے ورغلایا، پھنسایا، بہکایا، لالی پاپ دکھایا، اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، یعنی حرام کا ارتکاب کیا۔ تو شیطان جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو بہکاتا ہے، سب سے پہلے حرام کام کرواتا ہے، سب سے پہلے حرام کھلواتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام سے حرام کھلوایا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے درخت کے پھل کو کھانے سے منع کر دیا تھا، یعنی اس کا کھانا جائز نہیں تھا، لیکن شیطان نے کھلوایا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے بڑی اچھی بات کیا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ کہا اے لوگو پاکیزہ روزی کو کھاؤ، حلال روزی کو کھاؤ، اور حلال روزی کو کھاتے ہوئے شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تھوڑی دیر آپ سوچیں، یہاں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حلال روزی کھاؤ، دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے، کہا جا رہا ہے شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ حلال روزی اور شیطان میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے؟ تعلق بڑا گہرا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حربہ اور سب سے پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو حرام کے کھانے پر مجبور کیا جائے۔ اسی لیے ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، لِأَنَّ الشَّيْطَانَ أَحْرَصَ مَا يَكُونُ أَن يَقْذِفَ لُقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِ الْإِنسَانِ، اس لیے کہ شیطان احرص، حد درجہ حریص، ہر درجہ کوشش کرنے والا، شیطان اتنا حریص، اتنا لالچی ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پیٹ میں حرام لقمہ کیسے جائے۔ اللہ رب العالمین نے آدم کا ذکر کیا، آدم کے ساتھ شیطان کا ذکر کیا، تاکہ انسان، مسلمان، مومنین آگاہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو روک لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے اپنی بعض نعمتوں کا اور ذکر کیا جو بنی اسرائیل پر کیا ہے، اور پہلے پارہ کے بالکل سیکنڈ لاسٹ صفحے کے بالکل آخر میں کہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ غور کرو، اولاد والے ہیں ہم سب، بچے والے ہیں ہم سب، اپنے اولاد کی فکر کریں، اپنے اولاد کے تعلق سے سوچیں۔ یعقوب علیہ السلام نزاع کی حالت میں ہیں، جانکنے کے عالم میں ہیں، بستر مرگ پر ہیں، ان کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے آس پاس۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میرے بیٹوں، میں بستر مرگ پر ہوں، میں مرنے والا ہوں، دنیا چھوڑنے والا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنی فکر ہے، اولاد کی کتنی زیادہ فکر۔ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب نے ایسی تربیت دیا تھا، ایسی پرورش کیا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود، آپ کے آبا و اجداد کے معبود اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو رب ایک ہے اسی رب کی عبادت آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم کرتے رہیں گے۔ یہ توحید کی فکر کریں۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کانوینٹ اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ MBBS ڈاکٹر بنائیں، IPS بنائیں، UPSC میں بچہ کامیاب ہو، اچھی بات ہے، لیکن کانوینٹ اداروں میں جو بچوں کو بھیج رہے ہیں، تھوڑا یہ بھی سوچیں کہ ان کا عقیدہ محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے تو دنیا تو دے دیا، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، لیکن بچہ جب گھر پہ آ رہا ہے
یہ نہیں سوچ پاتے کہ بچے کے عقیدے کے تعلق سے پوچھیں، بچہ بیٹا بتاؤ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں رہتا ہے، اللہ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ یہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں، کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ عزیزان گرامی، بھول ہے۔ آپ جانتے ہیں کانوینٹ اداروں میں کیسے بچوں کا عقیدہ خراب کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی جب لائننگ ہوتی ہے، جب پریئر ہوتا ہے، جو ان کے میڈم حضرات، ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں، بچوں کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ بیٹا، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ کہتے ہیں اللہ ہم کو ٹافی دے، چاکلیٹ دے، کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ پیچھے سے ٹیچر میڈم اس کے ہاتھ میں جو ٹافی ہوتی ہے، چاکلیٹ ہوتا ہے، وہ میڈم کہتی ہے مانگو عیسیٰ مسیح سے، مانگو عیسیٰ مسیح سے، اے عیسیٰ مسیح مجھے چاکلیٹ دے۔ میڈم یا ٹیچر اس کے ہاتھ میں گراتی ہیں یا گراتا ہے، بچے کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے کہ اللہ نہیں دیتا ہے، جو کچھ دیتے ہیں عیسیٰ مسیح دیتے ہیں۔ بچوں کے عقیدے کی حفاظت کریں، دنیا ان کو ملے نہ ملے، عقیدے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اگر بچہ موحد ہے، توحید پرست ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد یہی بچہ آپ کے حق میں دعا کرے گا اور آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کتنے گارجین نے، کتنی ماں نے، کتنے باپ نے اپنے بچے کو اونچے سے اونچا پوسٹ پڑھا دیا، دنیا دے دیا، ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن افسوس جب باپ کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو بیٹے کے پاس اتنی تمیز نہیں ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے۔ کیا فائدہ ایسی پڑھائی سے، ایسی تعلیم سے؟ کیا فائدہ جو باپ کے جنازے کے لیے آپ کو کسی اور کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے؟ آپ اس لائق بنیے، آپ ڈاکٹر بن کر کے، انجینئر بن کر کے، IAS PCS بن کر کے بھی جنازہ پڑھانے کے قابل ہو، اس لیے کہ اولاد سب سے زیادہ مستحق ہوتی ہے اپنے والدین کی جنازہ پڑھانے کی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ عقیدے کی تعلیم سب سے پہلے دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، ایک بچی بکری چرا رہی تھی، بلایا آپ نے، ادھر آؤ، اور آپ نے پوچھا یہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بچی نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالک کو بلاؤ، اس بچی کا مالک کون ہے؟ وہ بچی کیا تھی؟ لونڈی تھی۔ بلایا گیا مالک کو، کہا اعتقھا فإنھا مومنہ، فوراً اس کو آزاد کرو، اس کو آزاد کرو تم، اس لیے کہ مومنہ ہے، یہ اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے، اللہ کو پہچانتی ہے یہ بچی، گرچہ بکریاں چرا رہی ہے۔ عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، توحید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ بچوں کی تربیت سب سے پہلے عقیدے پر کی جائے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے تعلق سے آپ گفتگو اللہ کے تعلق سے بتائیے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھنے کی کیفیت کیا ہے، جاننے کی کیفیت کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے، بچے کو بتایا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ پارہ کی ابتدا میں قبلے کا تذکرہ کیا، اور سب سے پہلے جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر بنو اسرائیل کے سربراہ سردار حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور جب یعقوب علیہ السلام نے کیا تو بنو اسرائیل نے یہ سمجھا اب تو ہماری جاگیر ہو گئی، اس پر قبضہ جمانے لگے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی امامت کو بھی چھین لیا، ان کے منصب کو بھی چھین لیا، اور قبلہ کو بھی بدل دیا۔
اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چاہت تھی کہ مسجد اقصیٰ کے بجائے میرا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ مدینے میں آئے 16 مہینے یا بقول بعض 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ ظہر کے اندر قبیلے بنو سلمہ میں گئے اور وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے تھے، اسی دوران وحی آ گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے اللہ کے نبی اپنے چہرے کو آپ پھیر لیجئے، اپنے چہرے کو مسجد اقصیٰ کے بجائے آپ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے گئے ایک مسجد جانتے ہیں مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، وہ مسجد قبلتین اسی لیے قبلتین کہی جاتی ہے، اس مسجد کے اندر دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی گئی ہے، 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف، 2 رکعت پڑھی گئی مسجد حرام کی طرف۔ اور قبلہ ایک قابل تعظیم شے ہوتی ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھا جاتا ہے، قبلہ کی طرف جانور ذبح کیا جاتا ہے، قبلہ کی طرف مردے کو لٹایا جاتا ہے، قبلہ قابل تعظیم شخص ہے، قبلہ کے ساتھ گستاخی نہیں ہونی چاہیے، آپ تھوک نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ دیکھیں گے سماج کے اندر رہتے ہیں جن کے ہاں آبا پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے، وہ لوگ کہیں گے پچھم کی طرف قبلہ کی طرف آپ نے پیر کر دیا، آپ گستاخ کعبہ ہیں، کہیں گے کعبے کے ساتھ آپ گستاخی کر رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، قبلہ کی طرف تھوک رہے ہیں، حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی ممانعت حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی، لیکن تھوکنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفل تجاہ القبلہ جاء یوم القیامت وطفلہ بین عینی، جو انسان قبلہ کی جانب تھوکے گا اس کا تھوک قیامت کے روز جب آئے گا تو اس کی پیشانی پر ہوگی۔ کتنی خطرناک وعید ہے۔ ہم جاہل آ جاتے ہیں، چلتے ہیں، پان کھا رہے تھوک دیا، تمباکو کھا رہے تھوک دیا، کوئی رعایت نہیں کر رہے کہ دائیں طرف تھوک رہے ہیں یا قبلہ کی طرف تھوک رہے ہیں۔ یہ قبلہ کی تعظیم ہے، قبلہ کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ 2 پارہ کے بالکل اخیر تک نکاح کا تذکرہ کیا، حج کا تذکرہ کیا، ایلا کا تذکرہ کیا، طلاق کیسے دی جائے، اور طلاق سے پہلے ضروری نہیں کہ ایک انسان اپنے بیوی پر ناراض ہوا فوراً طلاق دے دے، بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھانے کی کوشش کرے، اس کا طریقہ بتایا گئی۔ آپ ایلا کر لو، 4 مہینے کے لیے الگ ہو جاؤ، چلے جاؤ، اس کے بعد صلح نہیں کر سکتے ہو تو عزت و احترام کے ساتھ بیوی کو جدا کرو، لیکن پھنسا کر کے نہیں، بیوی کو اذیت اور تکلیف دے کر کے نہیں۔ اس پورے احکام کو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی بعض آیات کل کی تراویح میں تلاوت کی جائیں گی، تو مزید آیات کی تفسیر، توضیح اور تشریح کل کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کے پیغامات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔